السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ پیارے بھائیوں، مرد و عورت کی نماز میں اصولی فرق سطر اور پردے کا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے، لہٰذا عورت کے حق میں مختلف ارکان کی ادائیگی میں زیادہ سطر یعنی پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق درج ذیل ہے۔ نمبر 1، پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کے اٹھانے کی ہیئت میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جبکہ خواتین کے لیے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ عن وائل ابن حجر قال جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درمیان میں طویل عبارت ہے، اس میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنی دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ لنا قال سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة قال حذو ثدييها۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا اپنے سینے تک۔ عن عبد ربه ابن زیتون قال رأيت ام الدرداء ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة۔ عبد ربه ابن زیتون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ ان تین روایات سے عورت کے لیے ہاتھوں کو کندھے اور سینہ تک اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے، لہٰذا عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلی یا سینہ کے برابر آ جائے۔ اس فرق کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں زیادہ سطر پوشی ہوتی ہے، جو عورت کے حق میں عین مطلوب ہے۔ المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها وهو الصحيح لأنه أستر لها۔ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائی، یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں اس کی زیادہ پردہ پوشی ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق قیام میں ہاتھ باندھنے کے ہیئت میں ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے، اگرچہ فقہا میں اس حوالے سے اختلاف بھی ہے، تاہم خواتین کے حوالے سے تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینہ پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ والمرأة تضع يديها على صدرها بالاتفاق۔ عورت اپنی ہاتھ سینہ پر رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ والمرأة تضع يديها على صدرها اتفاقا لأن مبنى حالها على الستر۔ عورت اپنے ہاتھ سینہ پر رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے یعنی سطر پر ہے۔ وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا أَسْتَرُ لَهَا۔ رہا عورتوں کے حق میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینہ پر ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔
نمبر 3، تیسرا فرق رکوع کی ہیئت میں ہے کہ مرد رکوع میں اپنے بازو اپنے پہلو سے جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین اپنے بازو کو پہلو سے جدا نہیں کرے گی۔ عن عطاء قال تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها وتجتمع ما استطاعت۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کریں گی، اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ کی طرف ملائیں گی، جتنا سمٹ سکتے ہوں سمٹ جائے گی۔ والمرء تنحني في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها ولكن تضم يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتنحني ركبتيها ولا تجافي عصتيها۔ عورت رکوع میں کسی قدر جھکے گی، گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی، البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کر رکھے گی، گھٹنوں کو قدر ٹیڑھا کرے گی اور اپنے بازو جسم سے دور نہ رکھے گی۔ نمبر 4، چوتھا فرق سجدہ کرنے کی ہیئت میں ہے کہ مرد سجدے میں بازو کو پہلو سے جدا رکھیں گی، جبکہ خواتین مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملائیں گی، بازو کو پہلو سے ملا کر رکھیں گی اور کوہنیاں زمین پر بچھا دیں گی۔ عن یزید ابن ابی حبیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ حضرت یزید ابن ابی حبیب سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت أسفقت بطنها في فخذها كأستر ما يكون لها فإن الله ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال كان يأمر الرجال ان يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء ان يتحفظن۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنے رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں۔ عن الحسن وقتادہ قال إذا سجدت المرأة فإنها تنظم ما استطاعت ولا تتجافي لكي لا ترفع عجيزتها۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو۔ عن مجاہد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تصنع المرأة۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔ عن عطاء قال اذا سجدت فلتزم يديها إليها وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع ما استطاعت۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے، اپنا پیٹ اور سینہ اپنے رانوں سے ملا لے، اور جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔
نمبر 5، پانچواں فرق سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی ہیئت میں ہے کہ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سیرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت أسقط بطنها في فخذها كأستر ما يكون لها فإن الله ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنے ایک ران دوسرے ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينسبوا اليمنى في التشهد ويأمر النساء أن يتربعن۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ چہارزانوں بیٹھے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كن يتربعن ثم امرن ان يحتفظن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، پہلے تو چہارزانوں ہو بیٹھتی تھیں، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سیرین کے بل بیٹھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفظ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سیرین کا بل بیٹھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔